اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ اچھے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آئیے اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے عبدالستار ایدھی۔ علم اضافے کی دعا۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ وارم اپ ایکٹیویٹی میں میرا آپ سے سوال ہے کہ رمضان مبارک جو ہے اس میں ہم کتنے روزے رکھتے ہیں، اور سوال نمبر 2 ہے کہ قرآن پاک کون سے مہینے میں نازل ہوا۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام بتائیں۔ سوال نمبر 4 قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا نام بتائیں۔ اور روزہ جو ہے وہ اسلام کے ارکان میں سے کتنے نمبر پہ ہے، کون سے نمبر پر ہے۔ تو یہ سب سوالوں کے جواب جو ہیں آپ مجھے بذریعہ واٹس ایپ سینڈ کریں گے۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ سبق جو ہے ہمارا اس کا نام ہے عبدالستار ایدھی، جس کے مصنف ہیں حسن ذکی کاظمی۔ جی، ماں نے بیٹے کو پہلے دن اسکول بھیجا تو اسے 2 پیسے دیے اور تاکید کی، بیٹا اس میں سے 1 پیسے کوئی چیز خرید کر خود کھانا اور دوسرا پیسہ کسی دوسرے بچے پر خرچ کرنا۔ پھر ماں روزانہ یہی کرتی کہ اسکول جاتے وقت بچے کو 2 پیسے دیتی اور وہی الفاظ دہراتی جو اس نے پہلے دن کہے تھے۔ شاید دنیا میں کوئی بہت بڑی بات نہ لگے، لیکن ہوا یوں کہ ماں کی ان الفاظ نے بیٹے کے ذہن کی خوب تربیت کی، اور کچھ دن بعد ایسا لگا کہ بیٹے کی شخصیت ایک مضبوط گھنے درخت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ایسا گھنا درخت جس کی ٹھنڈی چھاؤں میں 10 20 یا 150 نہیں بلکہ لاکھوں دکھی انسانوں نے سکھا سانس لیا۔ پھر اسی درخت کی شاخیں دور دور تک پھیلتی چلی گئیں۔ اس کا سایہ نہ کبھی مذہب و ملت کی تفریق کرتا اور نہ رنگ و نسل کی۔ اس کا مقصد بس ایک ہوتا اور وہ یہ کہ اللہ کے بندوں کو فیض پہنچاتا رہے۔ ذرا غور سے سنو، اس سایہ دار درخت کو دنیا عبدالستار ایدھی کے نام سے جانتی ہے۔ عبدالستار ایدھی بھارت کی ریاست گجرات کے قصبے بانٹوا میں 1928 میں پیدا ہوئے اور قیام پاکستان کے بعد نوجوانی میں پاکستان آ گئے۔ اس وقت ان کی عمر 77 سال ہے، لیکن جو کام وہ کر رہے ہیں حقیقت میں وہ 10 نوجوانوں کی بس کی بھی بات نہیں۔ اگر ہم عبدالستار ایدھی کی زندگی کے حالات پر نظر ڈالیں تو یوں لگتا ہے کہ قدرت نے انہیں بنایا ہی اس ایک خاص مشن کے لیے تھا، اور وہ مشن ہے انسانوں سے محبت اور ان کی بھلائی۔ وہ خلوص، لگن، جذبہ اور انتھک محنت جو ہمیں ان کی زندگی میں دکھائی دیتی ہے، کوئی آج کی بہت بات تھوڑی ہے۔ یہ سب باتیں تو بچپن ہی سے ان کے کردار میں رچی بسی تھیں، اور پھر والدین خصوصاً ماں کی تربیت نے سونے پر سہاگے کا کام کیا تھا۔ بچپن میں جب محلے کے بچے کھیل کود میں لگے ہوتے تھے تو عبدالستار کا سب سے دلچسپ مشغلہ ہوتا تھا کہ محلے والوں کا کوئی کام کر دیں یا کسی کام میں ان کا ہاتھ بٹا دیں۔ ابھی 13 سال کے تھے کہ ایک دن بڑے زور کی بارش ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے ساری بستی میں پانی بھر گیا۔ عبدالستار سے بستی والوں کی مصیبت نہ دیکھی گئی، جھٹ اپنے دوستوں اور 1-2 محلے والوں کو آمادہ کر لیا کہ پانی میں گھرے ہوئے لوگوں کو محفوظ جگہوں تک پہنچایا جائے۔ یہ کام انہوں نے بیل گاڑیوں کے ذریعے کیا۔ اس کام سے عبدالستار کو ایسی خوشی محسوس ہوئی جس کا احساس پہلے شاید ہی کبھی ہوا ہو۔ یوں سمجھ لو کہ انسانی بھلائی کے لیے لمبے سفر کی یہ پہلی منزل تھی، اور اس سفر کی دوسری منزل اس وقت آئی جب وہ 18 سال کی عمر میں بھارت سے ہجرت کر کے کراچی آ گئے۔ اس زمانے میں مہاجر بڑی تعداد میں بھارت سے پاکستان آ رہے تھے، ان میں زخمی بھی تھے، بیمار بھی۔ عبدالستار ایدھی نے تھوڑے سے پیسوں سے ان زخمی اور بیمار لوگوں کی مدد کے لیے ایک چھوٹی سی ڈسپنسری بنائی۔ ظاہر ہے کہ لاکھوں بیماروں کو جس امداد کی ضرورت تھی اس کے سامنے ایک ڈسپنسری کیا حقیقت ہوگی، لیکن اصل چیز وہ جذبہ ہے جس نے نوجوان ایدھی کو یہ ڈسپنسری کھولنے پر آمادہ کیا۔
اگر ہم اس ڈسپینسری کو اس عظیم عیدی فاؤنڈیشن کی پہلی اینٹ کہیں جو نہ صرف پورے پاکستان بلکہ ملک سے باہر بھی کام کر رہی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ عبدالستار عیدی نے 1950 میں برادری کے لوگوں کے ساتھ مل کر بانٹوا خدمت کمیٹی اور پھر بانٹوا میمن قبر کی بنیاد ڈالی، لیکن یہ بات یہ ہے کہ وہ دل میں پوری انسانیت کا درد لے کر دنیا میں آئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی خدمت اپنا فرض سمجھتے ہیں، خواہ وہ کسی مذہب، ملت، برادری یا نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ لہٰذا انہوں نے اپنی برادری کی ان تنظیموں سے علیحدہ ایک ٹرسٹ قائم کیا۔ 1957 میں کراچی میں فلو پھیل گیا۔ عبدالستار عیدی نے وقت ضائع کیے بغیر کیمپ لگا کر ٹیکے اور دواؤں کا انتظام کیا، پھر پیسہ جمع کر کے ایک ایمبولینس گاڑی خریدی جسے وہ خود چلاتے تھے۔ جس طرح بچپن میں عبدالستار محلے والوں کی آواز پر ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے بھاگے بھاگے جاتے تھے، اسی طرح ان کی ایمبولینس بھی زخمیوں اور بیماروں کی آواز پر بھاگی بھاگی ان کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ یقین جانو کہ اللہ میاں کو عبدالستار کا جذبہ اتنا پسند آیا، اتنا بھایا کہ اس نے تھوڑے دنوں میں ایک ایمبولینس گاڑی کو سینکڑوں گاڑیوں میں بدل دیا، اور آج ان کی فاؤنڈیشن کے پاس 600-700 گاڑیاں ہیں۔ اور ذرا یہ بات بھی سن لو کہ 1997 کی گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں عیدی ایمبولینس سروس کو دنیا کی سب سے بڑی رضاکار ایمبولینس سروس مانا گیا۔ ہاں، تو آپ کو ہم یہ بتا رہے تھے کہ عبدالستار عیدی نے ایک ٹرسٹ قائم کیا، اس کا نام مدینہ ٹرسٹ تھا، لیکن کچھ عرصے بعد اسے عیدی ٹرسٹ یا عیدی فاؤنڈیشن کا نام دے دیا گیا۔ عیدی نے اس تنظیم کو اپنا نام اس لیے دیا کہ وہ اس کے ہر کام کے لیے خود جوابدہ اور ذمہ دار ہوں۔ عبدالستار عیدی نے یہ ادارہ بہت تھوڑی رقم سے شروع کیا۔ اس کے لیے چندے کی پہلی رسید ان کے ماں کی نام کی ہے۔ یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے، لیکن ماں کے نام سے فنڈ میں شامل اس رقم میں اللہ جانے کتنا خلوص تھا، کتنی دعائیں تھیں اور کیسی کیسی تمنائیں تھیں کہ چند ہزار سے شروع ہونے والا یہ فنڈ اربوں روپوں تک جا پہنچا ہے۔ عیدی فاؤنڈیشن ہر سال بیمار لوگوں کی دواؤں، نادار لوگوں کے کھانے پینے، لاوارث لوگوں کی رہائش، یتیموں اور لاوارثوں کی پرورش اور تعلیم، بچیوں کی شادی بیاہ، ایمبولینس سروس اور لاوارث لوگوں کے کفن دفن، تربیتی پروگرام، نرسنگ کی تربیت، معذور لوگوں کی دیکھ بھال اور مستحق عورتوں کی رکھوالی پر کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے۔ لیکن جو شخص یہ عظیم ادارہ چلا رہا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ جسم پر ملیشیا کا جوڑا، سر پر ایک بڑی پرانی ٹوپی اور پیروں میں سستے سے چپل، اسی حال میں آپ اسے پاکستان کی بڑی سی بڑی تقریب میں دیکھیں گے، اسی حال میں وہ آپ کو نیو یارک کی سڑکوں پر نظر آئے گا، اور اسی لباس میں آپ اسے لندن کے علاقے فنچلے سینٹرل کی مشہور اسٹور ٹسکو کے باہر پڑی ہوئی بینچ پر دھوپ تاپتے دیکھیں گے، جہاں عیدی فاؤنڈیشن کا دفتر ہے۔ اس فرشتہ صورت اور نیک سیرت انسان نے یہ بات ثابت کر دی کہ انسان کے کردار اور اس کے عمل کے سامنے لباس اور شان و شوکت کی کوئی حقیقت نہیں۔ عبدالستار عیدی نے بے غرضی اور دردمندی سے انسانیت کی جو خدمت کی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو ان پر بے انتہا بھروسہ ہے۔ آج اس بوڑھے لیکن جواں ہمت درویش کی ایک آواز پر کروڑوں روپوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ لوگ اس یقین کے ساتھ یہ رقم دیتے ہیں کہ اس کا ایک پیسہ بھی اس فقیر کے تن پر نہیں لگے گا، اور یہ پوری کی پوری رقم انسانوں کی بھلائی پر خرچ ہوگی۔ دنیا میں یہ اعتماد بس 2-4 لوگوں کے ہی حصے میں آتا ہے۔ اور اب آخر میں ایک بات اور سن لیجئے، آپ کو لگے گی تو چھوٹی سی بات، لیکن ذرا غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بہت بڑی بات ہے۔ ابھی عبدالستار 11 سال کے تھے کہ ان کی والدہ فالج کے مرض میں مبتلا ہو گئیں، اور ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری انہوں نے سنبھال لی۔
فالج کے مریض کی تیمارداری، اور وہ بھی لمبے عرصے تک۔ اندازہ لگائیے کہ ماں نے کتنی ڈھیر ساری دعائیں دی ہوں گی، اور عبدالستار ایدھی کے روشن مستقبل، ان کی نیک نامی اور عظیم کردار میں ان دعاؤں کا کتنا دخل ہوگا۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ وہ آج جو کچھ ہیں، ان کے پاس جو کچھ ہے، یہ سب ماں کی دعاؤں ہی کا اثر ہے۔ اب ہم اس سبق کے اہم نکات کی طرف آتے ہیں۔ اس سبق کے جو مصنف ہیں حسن ذکی قاسمی ہیں۔ عبدالستار ایدھی جو ہے بھارت کی ریاست گجرات میں پیدا ہوئے۔ دلچسپ مشغلہ ان کا لوگوں کے کام میں ہاتھ بٹانا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان آئے۔ 1950 میں بانٹوا خدمت کمیٹی اور پھر بانٹوا میمن کور کی بنیاد ڈالی۔ مدینہ ٹرسٹ قائم کیا۔ ایمبولینس سروس شروع کی۔ ماں کی خدمت کی۔ جی اب ہم اس سبق کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ ہمارا جو سبق ہے جس کا نام ہے عبدالستار ایدھی۔ عبدالستار ایدھی جو ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور اگر ہم ان کی زندگی پر روشنی ڈالیں، ان کی زندگی ان کی جو ہے، تو اس پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ بہت چھوٹے ہی تھے، جب وہ اسکول جاتے تھے، تو ان کی ماں جو تھی انہیں 2 آنے دیتی۔ ایک آنا دیتی کہ وہ 1 پیسہ جو دیتی وہ خود اپنی کچھ چیز کوئی خرید کر کھانے کے لیے، اور دوسرا پیسہ دیتی کہ وہ کسی دوسرے پر خرچ کر دیں۔ لیکن یہ جو ماں کی ان کی تربیت تھی، یہ اس نے ان کی شخصیت بدل دی۔ اب جو ماں نے جو تربیت کی، وہ اس کی وجہ سے ان کی شخصیت ایک مضبوط گھنے درخت میں، یعنی کہ اب وہ ان کے دل میں بچپن ہی سے لوگوں کی خدمت کا، لوگوں کے کام آنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور جب وہ بڑے ہو گئے تو ان کا جو یہ جذبہ تھا وہ گھنے درخت میں بدل گیا، جس کی جو تھا یعنی کہ اس کی بنیاد اس کی ماں نے بچپن میں رکھی تھی، اور وہ جب جوان ہو گئے تو وہ جو ہم جیسے پہلے پودا لگاتے اس کو پانی دیتے، وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ اسی طرح سے اس کو تشبیہ دے رہی ہوں کہ وہ جو خدمت کا جذبے کی جو بنیاد تھی وہ ایک گھنے درخت میں بدل گئی۔ جی عبدالستار ایدھی جو تھے بھارت کی ریاست گجرات کے قصبے بانٹوا میں 1928 میں پیدا ہوئے تھے، اور جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو نوجوانی میں وہ پاکستان آ گئے۔ ابھی ان کی عمر 77 یعنی کہ 77 سال ہے، اور وہ جو کام کر رہے ہیں وہ حقیقت میں 10 نوجوان لوگ بھی مل کر نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ان کی زندگی پر نظر ڈالیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ قدرت نے انہیں ایک خاص مشن کے لیے ہی پیدا کیا، اور وہ مشن کیا تھا؟ انسانوں سے محبت کا، بھلائی کا، خلوص، لگن، انتھک محنت، جو ہمیں ان کی زندگی میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ کوئی آج کی بات تھوڑی ہے، یہ تو سب بچپن سے ان کے کردار میں رچی بسی تھیں، اور پھر اس والدین خصوصاً ان کی ماں کی تربیت نے سونے پہ سہاگے کا کام کیا۔ بچپن میں جب محلے کے بچے کھیل کود میں ہوتے تھے تو وہ کھیلنے کودنے کی بجائے عبدالستار کا جو مشغلہ ہوتا تھا وہ لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی جو ہے خدمت کرنا، ٹھیک ہے۔ اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان کی بستی میں پانی بھر گیا، تو عبدالستار نے لوگوں ان کی حالت دیکھی نہ گئی، اور انہوں نے اپنے محلے کے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ ملایا اور ان کو آمادہ کیا کہ وہ جو پانی میں لوگ کے گھروں کو جو ہیں گھرے ہوئے ہیں، اب وہ جو پانی میں گھرے ہوئے لوگ ہیں ان کو محفوظ جگہ تک پہنچایا جائے۔ اور اس وقت انہوں نے یہ کام بیل گاڑیوں کے ذریعے کیا کہ لوگوں کو بیل گاڑیوں کے ذریعے دوسرے محفوظ جگہ پہ پہنچایا۔ اس کے علاوہ وہ جو تھے جب ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، کراچی آئے تھے وہ، تو اس وقت جو تھی مہاجروں کی بڑی تعداد جو تھی بھارت سے آ رہی تھی، اس میں کافی لوگ زخمی تھے، بیمار تھے۔ اب ان کی جو دل میں ظاہر ہے ان کے جو لوگوں کی خدمت کا جذبہ تھا، لوگوں کے امداد کی ضرورت تھی، انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے ایک چھوٹی سی ڈسپینسری کھولی۔ اب ظاہر ہے علاقوں لوگ ایک طرف ایک چھوٹی سی ڈسپینسری، لیکن پھر بھی یہ ان کی جو تھا وہ لوگوں سے ہمدردی تھی، اس کا جذبہ تھا۔ اچھا، اور یہ جو ڈسپینسری تھی وہ عظیم ایدھی فاؤنڈیشن کی پہلی ایڈ تھی، ٹھیک ہے۔
اور وہ نہ صرف ایک جگہ بلکہ پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ عبدالستار ایدھی نے 1950 میں برادری، جو ان کی برادری تھی، ان کے لوگوں کے ساتھ مل کر پہلے بانٹوا خدمت کمیٹی قائم کی اور پھر بانٹوا میمن کور کی بنیاد ڈالی۔ لیکن وہ انسانیت کا درد لے کر دنیا میں آئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں انسانوں کی خدمت کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے، اور وہ اس میں وہ کسی مذہب، ملت، برادری، نسل سے کوئی بھی تعلق تھا، وہ ان میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے اور وہ جو تھا وہ انہوں نے اپنی برادری کی ان تنظیموں سے علیحدہ ایک ٹرسٹ قائم کیا تھا۔ پھر 1957 میں ہوا یوں کہ کراچی میں فلو پھیل گیا، تو عبدالستار ایدھی نے وقت ضائع کیے بغیر کیمپ لگائے، ٹیکے اور دواؤں کا انتظام کیا۔ پھر انہوں نے پیسے جمع کیے اور ایمبولینس گاڑی خریدی، سے وہ خود چلاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جذبہ اتنا پسند آیا کہ ان کی جو ایمبولینس تھی وہ سینکڑوں گاڑیوں میں، اور آج ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس 600-700 گاڑیاں ہیں، اور 1997 میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ایدھی ایمبولینس سروس کو دنیا کی پہلی بڑی رضاکار ایمبولینس سروس مانا گیا۔ عبدالستار ایدھی جو تھے، انہوں نے ایک ٹرسٹ قائم کیا تھا جس کا نام مدینہ ٹرسٹ لگا، لیکن انہوں نے اس کا نام بدل کر ایدھی فاؤنڈیشن رکھ لیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے ہر کام کے لیے خود جوابدہ اور ذمہ دار ہوں۔ اچھا، انہوں نے جب ادارہ شروع کیا تو اس کی پہلے جو رسید کاٹی تھی وہ اپنی ماں کے نام پر، لیکن وہ بہت بڑی رقم نہیں تھی، لیکن وہ ایک معمولی رقم تھی، لیکن اس رقم میں اللہ جانے کتنا خلوص تھا، کتنی دعائیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چند ہزار سے وجہ شروع ہوا تھا، اب یہ فنڈ جو ان کا تھا وہ اربوں روپے تک جا پہنچا۔ اچھا، ایدھی فاؤنڈیشن جو ہے اس سے لوگوں کی کس طرح خدمت کرتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہر سال ایدھی فاؤنڈیشن سے بیمار لوگوں کو دعائیں دی جاتی ہیں، ندار جو غریب لوگ ہیں ان کو کھانے پینے کا سامان دیا جائے، اور اس کے علاوہ جو لاوارث لوگوں کی رہائش ہے، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، ان کو رہائش گاہ ہے ان کی، پھر یتیم اور جو لاوارث بچوں کی پرورش کی جاتی ہے اور ان کو تعلیم دی جاتی ہے، جو بچی ہیں ان کی شادی بیاہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایدھی ایمبولینس سروس لاوارث لوگوں کے کفن دفن، تربیتی پروگرام اور نرسنگ کی تربیت کرتی ہے، معذور لوگوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے، اور جو مستحق عورتیں ہیں ان کی رکھوالی پر کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے۔ اچھا، لیکن یہ بندہ اتنا سادہ ہے کہ جو ان کی شان یہ ہے کہ جسم پر یہ ملیشیا کا جوڑا انہوں نے پہنا ہوا ہے، اور سر پر ایک بڑی پرانی ٹوپی، اور پیروں میں سستی سی چپل ہو، اسی حلیے میں اگر آپ اسے پاکستان کسی بھی بڑی سے بڑی تکلیف میں دیکھیں آپ کو اسی حلیے میں نظر آئیں گے۔ آپ انہیں نیو یارک میں دیکھیں، وہاں پر بھی آپ کو سڑکوں پہ ایسے ہی ملیں گے، آپ لندن میں دیکھیں، آپ کو ان کا مطلب ان کی یہی سادگی تھی۔ اور عبدالستار ایدھی بغیر کسی بے غرضی کے انہوں نے درد مندی کے ساتھ انسانیت کی خدمت کی، وہ اپنی مثال آپ ہے، اسی وجہ سے لوگوں کا ان پر بہت بھروسہ ہے، اور ان کی ایک آواز پر کروڑوں اربوں روپے کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ وکیل جو ہے وہ اپنے تن پر نہیں لگائے گا، اور یہ جتنی بھی رقم ہے پوری کی پوری رقم وہ انسانیت میں خرچ ہوگی۔ یہ اعتماد کی بات، اور یہ اعتماد 2-4 حصوں کے ہی لوگوں میں آتا ہے۔ اچھا، اگر میں آپ کو حضرت عبدالستار ایدھی کی ایک اور جو خاص بات میں بتاؤں کہ وہ 11 سال کے تھے کہ ان کی جو والدہ تھی وہ بیمار پڑ گئی، ان کو فالج کا جو تھا اٹیک ہوا، فالج کے مرض میں مبتلا ہو گئی، اور انہوں نے اپنی ماں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری انہوں نے خود سنبھالی، اور فالج کے مریض کی تیمانداری، اور وہ بھی کم لمبے عرصے تک، آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی ماں نے کتنی ڈھیر ساری دعائیں دی ہوں گی، اور ان کے عبدالستار ایدھی کے روشن مستقبل، ان کی نیک نامی کے لیے اب ان کی اس جو عظیم کردار، ان کی ماں کی دعاؤں کا کتنا دخل ہے۔ اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا، آج وہ جو کچھ بھی ہیں وہ یہ سب انہیں اپنی ماں کی دعاؤں کا ہی اثر ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس ایدھی جو ہے ایمبولینس سروس دیکھیے، وہ خود چلا رہے ہیں، ایک ایمبولینس آج ان کے پاس 600-700 گاڑیاں موجود ہیں۔ اب ہم اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ مشقی سوالات میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الفاظ معنی۔ تو الفاظ معنی ہے، پہلا الفاظ معنی ہے، آپ دیکھو کہ تاکید۔ تاکید کسے کہتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں نا بار بار کہنا، آپ کو بولا جاتا ہے
بیٹا کام وقت پہ کرو، صاف ستھرا لکھو۔ رضاکار کہتے ہیں کہ بغیر معاوضے کے کام کرنے والا، بغیر مطلب بغیر کسی پیسے کے، روپے پیسے کے۔ سونے پر سہاگا کہتے ہیں خوبی اور کسی خوبی میں بڑا ہونا، ٹھیک ہے۔ نیک سیرت کہتے ہیں اچھی سیرت اچھی خصلت والا انسان، اچھی خصلت والا انسان، ٹھیک ہے۔ فرشتہ صورت جو شکل سے بہت نیک ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم اس کے سوال جواب کی طرف آتے ہیں۔ سوال جواب ہے، پہلا سوال ہے، ماں بچے کو اسکول بھیجتے ہوئے کیا تاکید کرتی تھی؟ جی، ماں بچے کو اسکول بھیجتے ہوئے 2 پیسے دیتی اور تاکید کرتی کہ بیٹا اس میں سے 1 پیسے کو چیز خرید کر کھانا اور دوسرا پیسہ کسی دوسرے پر خرچ کرنا۔ سوال نمبر 2 ہے، عبدالستار کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جی، عبدالستار بھارت کی ریاست گجرات کے قصبے میں آپ کہاں پیدا ہوئے؟ پانٹوا میں 1928 میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 3، بچپن میں عبدالستار کا مشغلہ کیا تھا؟ عبدالستار کا سب سے دلچسپ مشغلہ تھا کہ وہ محلے والوں کا کوئی کام کر دیتے تھے یا کسی کام میں جو تھا ان کا ہاتھ بتا دیتے تھے۔ ایمبولینس، سوال نمبر جو ہے 4، ایمبولینس سروس کو کیا اعزاز حاصل ہے؟ تو ایمبولینس سروس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہیں 1997 میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کی ایمبولینس سروس کو دنیا کی سب سے بڑی رضاکار ایمبولینس سروس مانا گیا۔ جی، سوال نمبر 5 ہے، فاؤنڈیشن نے کون سی خدمات انجام دے رہی ہے؟ تو فاؤنڈیشن ہر سال بیمار لوگوں کو دعائیں، کوما لگائے گا، نادار لوگوں کو کھانے پینے کا سامان، پھر کوما، لاوارث لوگوں کی رہائش، کوما، یتیموں اور بچوں کو یتیموں کی پرورش، ٹھیک ہے، اور شادی بیاہ، اور اس کے علاوہ ایمبولینس سروس جو ہے لاوارث لوگوں کو کفن دفن، تربیتی پروگرام، نرسنگ کی تربیت، معذور لوگوں کی دیکھ بھال، مستحق عورتوں کی رکھوالی پر کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے۔ جی، اب ایک اور سوال ہے، آپ لوگ لکھیے گا کہ عبدالستار کامیابی کا کیا راز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ان کی کامیابی کا راز ان کا خلوص اور ان کی ماں کی دعائیں ہیں۔ یہ آپ لوگ ضرور کیجیے گا، لکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے۔ اس کے بعد جو ہے سبق کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے، متجدد جملوں میں الفاظ کی ترتیب درست کر کے لکھنی ہے۔ پہلا ہے، سانس لیا لاکھوں سکھ کا دکھی انسانوں نے، تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے کہ لاکھوں دکھی انسانوں نے سکھ کا سانس لیا۔ 77 سال ہے عمر ان کی 77 سال ہے عمر کی ان وقت تو اس کو صحیح کر کے لکھیں، اس وقت ان کی عمر 77 سال ہے۔ دنیا ہے جانتی اس سایہ دار درخت کے نام کو عبدالستار سے، تو اس کو ہم جو درست کریں گے، اس سایہ دار درخت کو دنیا عبدالستار کے نام سے جانتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مصیبت عبدالستار سے دیکھی گئی نہ والوں کی بستی، تو اس کو صحیح کر کے لکھیں گے، بستی والوں کی مصیبت عبدالستار سے دیکھی نہ گئی۔ پھر ہے 5واں، بڑی تعداد پاکستان بھارت سے تھے مہاجر رہے تو درست کر کے لکھیں گے، مہاجر بڑی تعداد میں بھارت سے پاکستان آ رہے تھے۔ پھر اگلا ہے 6، کیا ٹرسٹ عبدالستار قائم نے تو اس کو درست کر کے لکھیں گے، عبدالستار نے ایک ٹرسٹ قائم کیا۔ پھر ہمارے پاس 7واں ہے، ماں کی دعاؤں یہ سب اثر ہے ہی کا، تو یہ سب ماں کی دعاؤں ہی کا اثر ہے، تو اس طرح سے آپ یہ ہم کر لیں گے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے کہ ہم نے مدرجہ ذیل واحد کے جمع لکھنے ہیں اور جمع کے واحد لکھنے ہیں، تو اس میں ہے پہلا لکھیں گے خدمت، تو خدمت کی جمع کیا ہے؟ خدمات۔ دوسرا جذبات۔ پھر الفاظ کی واحد ہے لفظ، مرض امراض، تعلقات، رقم کا رقوم ہے، وقت کا اوقات،
مقاصد، فقیر کا ہوگا فقرا، منزل کا ہوگا منازل. اسی طرح جو ہے آپ اس کو کر لیں گے. اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں کو درست کر کے دوبارہ تحریر کرنا ہے. یہ سڑک بہت چھوٹا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں سڑک بہت چھوٹا ہوا نہیں ہوگا. آپ نے لکھنا ہے، پورا جملہ لکھنا ہے، یہ سڑک بہت چھوٹی ہے. آپ نے لکھنا ہے یہ سڑک بہت چھوٹی، لکھیں گے. ٹھیک ہے. ہم درخت کے پاس کھیلتا ہے، ہم درخت کے پاس کھیلتے ہیں. میں نے اپنا کام مکمل کی ہے، میں نے اپنا کام مکمل کیا. کی جگہ لکھیں گے کیا. آسمان بہت اونچی ہے، آسمان بہت اونچا ہے. پورا جملہ لکھیں گے. میرا گھڑی خراب ہے، میری گھڑی خراب ہے. اس طرح سے میں آپ کو بتا رہی، لیکن جب آپ لکھو گے نا پورا لکھو گے. استاد سبق پڑھاتی ہے، استاد سبق پڑھاتا ہے. یہ پھل بہت میٹھی ہے، یہ پھل بہت میٹھا ہے. جلدی کرو مجھے دیر ہو رہا ہے، جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. میرا نظر کمزور ہو گیا ہے، میری نظر کمزور ہو گئی ہے. چائے میں شکر ڈالا ہے، چائے میں شکر ڈالی ہے. اس طرح سے ہم اس کو کر لیں گے. پھر آپ نے جو ہے مندرجہ ذیل مذکر کے مؤنث لکھنے ہیں اور مؤنث کے مذکر. پہلا ہے بچہ کا ہوگا بچی، فقیر کا فقیرنی، مریض کا مریضہ، استاد کا استانی، بیٹا کا بیٹی، باپ ماں، مرد عورت، والد والدہ، دھوبی دھوبن، بوڑھا بوڑھیا. اس طرح سے بیٹا آپ سارے جو ہے اس کو بک ورک میں ہی کر لیں گے، اچھی صاف ستھری نیٹ رائٹنگ میں. اس کے علاوہ یہ الفاظ و تراکیب والا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب جو ہیں وہ قواعد کی روح سے کیا ہیں. جیسے درخت ہے وہ اس میں جامد ہے، وہ اس میں اشارہ ہے، خاص مشن مرکب توصیفی ہے، پاکستان اس میں معرفہ ہے، فقیر اسم ہے. اسی طرح جو دوسری لائن والے ہیں وہ آپ خود کریں گے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو کتنا پتہ چلے وہ گرامر آپ کو کتنی آتی ہے. اس کے بعد بھائی سبق میں سے آپ نے اس میں جامد اور اس میں مصدر لکھنے ہیں. اس میں جامد کسے کہتے ہیں؟ اس میں جامد وہ اسم ہوتا ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی لفظ بنے. اگر ہم سبق پڑھیں گے تو سبق میں اس میں جامد جو آپ کا ایک درخت میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، باقی آپ خود پڑھ کے لکھیں گے، یعنی کہ وہ اسم جو کسی سے نہیں بنتا اور نہ ہی اس سے کوئی لفظ بنتا ہے. آپ آتے ہیں اس میں مصدر کی طرف. اس میں مصدر اس اسم کو کہتے ہیں جو خود تو کسی لفظ سے نہ بنا ہو، یہ خود کسی لفظ سے نہ بنا ہو لیکن اس سے بہت سارے الفاظ مقررہ قاعدوں سے بنتے ہوں، جیسے لکھنا. اب لکھنے سے لکھائی ہے، لکھنے والا ہے، لکھا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح سے آپ جو ہے یہ تمام جو ہے وہ مشقی سوالات آپ کر لیں گے. اب اس کا جو اخلاقی سبق ہے، دیکھو انسانیت کی خدمت اسلام کی سب سے بنیادی تعلیم ہے. اب دین نے انسانیت کی خدمت کی. آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کا نام ان کا جب تک یہ دنیا ہمیشہ رہے گا. ان کی جو خدمات ہیں وہ قابل تحسین ہیں، قابل ستائش ہیں اور یاد رکھنے کے قابل ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اپنے دوسرے لوگوں کی خدمت میں جو ہے وہ صرف کر دی، وقف کر دی اپنے آپ کو دوسروں کی انسانیت کی بھلائی کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرورت مند انسانوں سے محبت اور ہمدردی کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مدد دیں تاکہ اللہ کی رضا جو ہے وہ حاصل ہو.
یہ تھا اس کا اخلاقی سبق. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور سبق کا کام مکمل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا. اپنی صحت کا خیال رکھیے گا, صاف ستھرے رہیں اور صحت مند رہیں. اللہ حافظ.